الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. انتہائی قابل عزت و قابل ستر کریم معزز محترم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دے پیارے غلاموں، انتہائی محترم مائیں بہنیں بیٹیاں، جتنی بھی تشریف فرمان، جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رب العالمین سب دا اس محفل دے اندر آنا اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول فرمائے. جتنا بھی اللہ رب العالمین دا شکر ادا کیتا جائے کم میں کہ اس مالک کریم نے اسانوں تھوڑا جے وقت نصیب کیتے کہ اسی مل بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سن رہے ہیں، نالے سنا رہے ہیں. آپ حضرات نے مجھنا چیز تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دی زبان مبارکہ چو خوبصورت کلام سماعت فرمایا. میرے خیال وچ ان علماء کرام بیٹھے ہیں تے نعت خان حضرات تے کم ہی رہ گئے کیونکہ پڑھ کے چلے جانے کہ اساں اگے جانا، اگے سارے ہی جانا. میں انتہائی مشکور ہاں برادر عزیز
حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر صاحب چشتی دامت برکاتہ قدسیہ کہ آپ نے میں نے فون تے حکم فرمایا میرے تعلق اس خاندان نال ایک سلسلہ ہے کہ محفل تو آ اور بزم دا نام بہت سونا ہے انجمن بزم کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا خوبصورت نام اللہ رب العالمین اس بزم دے ہر رکن ہر سرپرستی کرن والے نو اللہ رب العالمین کرم اور مہربانیاں تو نوازے جڑا جڑا بھی اس بزم دے نال دامنے در میں سخن تاون کرے اللہ سب دے مال جان عزت کروڑوں برکتاں عطا فرمائے آپ حضرات نے قبلہ شاہ جی حضور دی بھی زیارت فرمائی ہوئے گی جناب قبلہ پیر سید معین الدین شاہ صاحب دامت برکاتم قدسی اللہ رب العالمین آپ نے صحت کاملہ نصیب فرمائے جناب قبلہ پیر محمد ریحان صاحب برادر محترم اور اس محفل دی ہر لحاظ نسل پرستی کرن والے میری مراد جناب حافظ تاج رسول صاحب دامت برکاتم قدسیہ ملک محمد امجد صاحب اور جناب تاج محمد صاحب جڑے خصوصی خدمتگار نے اس بزم دے میں انتہائی مشکور ہاں پہلے عرض کیتے کہ برادر عزیز دا کہ آپ نے میں نے موقع فراہم کیتے کہ آپ دی زیارت نصیب ہو رہی ہے میرے تو پہلے سٹیج سیکٹری صاحب میں پہلے دیکھیں کہ جڑے بڑے جچے اور تلے اور ایسی پکی گل کردے سن کہ پتہ چل دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام پہ بول دے آپ حضرات تقریباً کافی دیر تو تشریف فرما وہ بار بار میں کہنے دادی نہیں میرے مزاج نہیں کہ ہون ہاتھ چاہو تو تھال نہ کرو اتھا کرو ایک میری ڈیمانڈ ہوئے گی میں قرآن پڑھا یا صاحب قرآن دی گل کرا ضمیر مطمئن ہو جائے چپ نہیں بینا اونچی آواز نہ کہنا ہے سبحان اللہ برادر عزیز بڑی خوبصورت گل فرما رہے سن کہ عمل دی بھی ضرورت ہے میں اگر تو انہوں صرف شعر سنا کے سر لا کے چلا جاواں تو میرے واسطے کوئی مشکل نہیں اللہ دا کرم ہے اللہ دی مہربانی ہے کہ میں سر بھی لا سکتا شعر بھی میں آندن میں پڑھ سکتا لیکن میں چاہنا کہ تسی اس محفل پاک جو جاؤ نہ او دیکھو کتھو جس وقت موڑ موڑو تو پتہ چل دے کہ پچنان شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت وچ پروگرام پہ سجانے تے نالے اس علاقے نو سجایا ہویا نے جس گھر دے سامنے گزریاں ہر گھر دے بتیاں لگی ہوئیاں خوبصورت سجاوٹے جھنڈیاں لگی ہوئیاں صبح جلوس ہوئے گا یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد کس چیز دا نام ہے میلاد دا مانے آپ دی پیداش مبارک آج دی رات جڑی آپ دی پیداش مبارک دی رات ہے تے اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی خوشی کرنے نہیں ڈھلی نہیں سبحان اللہ یا چپ کر بالکل کوئی بندہ ڈھلا نہیں اتنی شو دی سبحان اللہ نہیں اگر تو سا کلام سنے مختلف گانے دی طرز وچ گائے جاندے مختلف لکھن والے بھی غیر ذمہ دار آدمی آنے کلام پڑھے جائے بریلی دے تاجدار دا بندہ پڑھے جس وقت سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی بریلی دے تاجدار جڑا عام بندہ تا نہیں نا اے او ہستی ہے کہ جدے کوڑا ہر علوم دا اللہ رب العالمین نے آپ نو علم دیتا ہوئے ساڑھے دے کرم ہے
کہ اسی جدے نال نسبت رکھتے ہیں وہ عام بندہ نہیں سی جس ذات تے آج کل پی ایچ ڈی ہونیاں پیاں تے اگر ریاضی دے بارے دسن تے ریاضی بھی سمجھتے سن جیڑے علوم دے آپ نے بحث شروع کیتی ہے پتہ چلتا ہے سی کہ اس ہی علوم دے آپ دسترس رکھتے ہیں کہ اللہ دا کرم ہے اللہ دی مہربانی ہوندی اور اپنے سٹیجاں دا خیال کیتا کرو جیڑا بندہ کلام پڑھے اس نے کو کلام کسی ذمہ دار دا پڑھ یا گولڑے دے تاجدار دا پڑھ یا بریلی دے تاجدار دا پڑھ بندہ کلام پڑھے تے بندہ مدینہ شریف دی یاد آ جائے جی کلام پڑھے تے بندے نو بس کدو دی کدو یاد نکل جائے تے پھر بندے نو خیال کرنا چاہیے کہ یار پتہ چلے کہ میں عرض کر کے کہ چلنا تقریر سنانا سنوں بندہ جائے نہیں کسی بزرگ کو اللہ دے کسی نیک بندے کو تے اللہ دے ولی دی کیا نشانی ہے سنا نہیں قدم اللہ دے ولی دی یہ نشانی ہے زارو ذکر اللہ جس میں تکیا جائے نا اللہ یاد آ جائے جی بندہ اوتھے بھی جا کے دنیا ہی یاد آ جائے نا تو بندہ کہ نہیں اٹھیا یہ بھی شاید میرے جائی ہے دنیا نو تو میں چھوڑن واسطے اتھے آیا انہاں کول اتھے بھی آ کے میں دنیا پچھا نہیں بھی چھوڑی تو پھر بندے نو چاہیے دے کہ بھائی اوتھے اٹھ جاوے پھر کسی اس درویش کول بوے تو کوئی ضروری نہیں ہوندا کہ جدے مرید بہوں ہون اوہی پیر ہوندے اے علماء کرام بیٹھن میں انہاں آکھیا اگے آ جاؤ یاد رکھو جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا پہرےدار ہے نا وہ اللہ دا دوست ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا جڑا دست ہے نا اس تے اللہ دا کرم دے اللہ دی مہربانی ہوندی دعا فرماؤ جس نے جو صحیح کیتی ہے بڑا خوبصورت پروگرام سجائے نے اللہ تو ساڑے مال وچ جان وچ عزت وچ کروڑوں برکت عطا جیڑی آئے مبارکہ موضوع گفتگو بنان دے شرف حاصل کیتے رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک تحقیق اللہ نے احسان کیتا کس سے مومن یاد رکھو ایمان بہت بڑی دولت ہے بندے کو کچھ بھی نہ ہوئے نا ایمان ہوئے تو سمجھے میں کو سب کچھ ہے جی بندے کو سب کچھ ہوئے تو ایمان نہ ہوئے تو بندہ سمجھے میں کو کچھ بھی نہیں تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تسی پورا سال تیاری کردے رہندے ہو ذہن وچ تو ساڈے چوندے یارا محفل کرنی ہے اہتمام کرنے انتظام کرنے محلے نو سجانا ہے مولوی نو بلانا ہے نعت خوان حضرات بلانے لنگر شریف دا بندوبست کرنے تو آڈا پورا سال نیکیاں وچ گزردا ہے میٹر چلدا رہندے نا کیونکہ عمال دا دار و مدار نیت تے ہوندے تسی خیال کردے رہندے ہو میٹر ادھر نیکیاں دا چلدا رہندا ہے تے جیڑے بندے ہونا دے ہونگے کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں کردے ہیں انہاں نو کی ہوئے کوئی کسی نہ جھگڑا نہ کیتا کرو الجھیا نہ کرو کیوں اس وجہ تو کہ اللہ رب العالمین نے آپ دسے بے شک تحقیق احسان کیتے مومنہ تے ایمان نہ لیتے اور ایمان کوئی تھوڑی جی دولت نہیں بہت بڑی دولت ہے رب العالمین نے فرمایا ذہبان والا وفتدا بے اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین ایک قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا دے وے جتنا زمین اور اسمان کے درمیان حلاوے سونے نال بھر کے آکھے کہ میں ایک لمحے واسطے واپس چلا جاواں کلمہ پڑھ کے صرف اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے واپس آ جاواں رب نے فرمایا ذہبان والا وفتدا بے اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین اتنا لے کے بھی اس نے ایک لمحے واسطے واپس نہیں بھیجا جائے گا پتہ چل سی قیامت والے دن کے ایمان کتنی بڑی دولت ہے ہن تو انسان کوئی نہیں نا اسی تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ لے یہ بھی اللہ دا کرم ہے اللہ دی مہربانی ہے اللہ اکبر میں عرض پہ کرتا سب بندے کو سب کچھ ہوئے پر ایمان نہ ہوئے تو سمجھو کچھ نہیں تو بندے کو کچھ نہ ہوئے پر ایمان ہوئے آکے سب کچھ ہے
یہ قیامت والے دن بھی بڑی چستی گل ہو سکاری صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو سن کے جنان دے عمال تولے جا سننا اور تولہ جانا ہے تولے جا سن عمال ایک کوئی نہ بندہ کہ نہیں کوئی نہیں تولے جانا والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون عمال تولے جا سن ذرے ذرے دے حساب ہوئے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لوگ ہیں جو ان کے جنہ دے عمال تولے جان کے تے نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گناہ زیادہ فرشتے لے کے جہنم وال چلن کے نا تو رب فرمائے کہ فرشتے رک جاؤ مولا کریم انہاں دے عمل تولے نیکیاں تھوڑیاں نکلیاں گناہ زیادہ سے رب العالمین فرمائے کہ فرشتے او بندے نے نا جنہاں میں رزق تھوڑا دیتا سی رزق تھوڑا دیتا سی ان میں نے تھوڑے رزق تے شاکر رہے شکر کر دے رہے آج میں نہ دے تھوڑے عملہ ترازی ہو جانا آج میں تھوڑے عملہ ترازی ہو جانا یاد رکھو رزق بہن ہوئے نہ کدی بندے کو بندہ ملنا دا مالک ہوئے فیکٹریاں دا مالک ہوئے تے شام نو کھا کے پریزی کھانا کھائے تے نال اتنی بڑی لسٹ ہوئے کہ اس کو لکھے ہوئے اے کھانا تے اے نہیں کھانا پھر کھان تو بعد میدے دے سیرپ بھی استعمال کرے تے رات نو نیند دی گولی کھا کے سوے پھر میں کہنا اے جی دولت نو سکنا نہ رکھ دئیے جس دولت میں سکون ہی کوئی نہ ہوئے گولی کھا کے سونا ہے تو وہ بھی باہر لکھو کہ ہرن بجانا منع ہے میں آنا کسی سکون تکنا ہوئے نا تازور داتا صاحب دی بارگاہ میں ٹر جائے سکے چاول کھا کے ٹوٹی چلو پانی بوتل بھر کے پی کے فٹ پیری تو ستے ہونے تے نیو خان دا ہرن بھی انہوں نے ڈسٹرب نہیں کر سکتا پریشان نہیں کردا یاد رکھو سکون بہت دولت وچ نہیں سکون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت وچ نہیں جکی نہیں اچھی سبحان اللہ میں عرض پہ کردہ سا جھگڑا نہ کرو نڑے میں دعوت دینا جتنے بھی مسلک والے ہو یار اس غلطی اکٹھے ہو جاؤ کہ ساڑھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے اسی انہاں دا کلمہ پڑھنے ہیں اللہ ایک کے کتاب ایک کے ساڑھے تے یقین کرو او لوگ ہستے ہیں جنہوں اپنے پیو دا پتہ کوئی نہیں اے یہودی تے نصرانی عیسائی تے یہودی ساڑھے تے ہستے ہیں کہ مسلمان کدی کس غلط جھگڑ دیں کدی کس غلط پہ جھگڑ دیں میں کہنا کہ ساری چیزاں پچھے کر چھوڑو کل میلاد شریف دا جلوس سے آکو سارے اکٹھے ہو جاؤ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جلوس اے بابے بھی ہولی ہولی پہ اگے جانے نے اسی بھی اس نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں اسی بھی اس آقا دا کلمہ پڑھنے ہیں ساڑھے دے اللہ نے کیتے کرم اللہ نے کیتی ہے مہربانی اللہ اکبر ہن سنو رب دا کلام کہ اسی میلاد مصطفیٰ منانے ہیں اللہ اکبر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پروفیسر سرطین ہاشم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر سن دیں میں قرآن بھی پڑھے ہوا اللہ دے میرے تک کرم میں سنان دا بھی قرآن بھی ہوندہ ہے تو کملی والے آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی میں نے ہوندہ ہے میں چاہنا ہے کہ اے جڑی چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے ہیں میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں مائیں بہن بیٹیاں بیٹھے ہیں اور میرا عقیدہ نہیں جنہوں نے چٹیاں داڑیاں ہوندیاں چٹیاں سفید ایک دن اپنی زبان تو ایک باری دعا دے چھڑو نہ کنو جائے خیر ہوگی میں ڈاکیدہ اور یقین کہ انہاں دے چٹیاں والاں دا اللہ یا کر کے خیر کر چکا دے اللہ خیر کر چکا دے انہاں چٹیاں داڑی والے بابیاں دا یا کیتا کرو ادب کیتا کرو احترام کیتا کرو راستے وچ اوندے پے ہون تے سائیڈ تے ہو کے آکھے کرو بابا جی کے حال جی دعاواں لئیے کرو انہاں بابیاں دیاں دعاواں بڑیاں کم آندیاں
اللہ اکبر۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک تحقیق انسان فرمایا مولا کریم اسی جدر ویکھنے تیرے انسانی نظر پہ آندے نے مولا کریم تجھ کتنیاں نعمتاں ساڑے واسطے پیدا کیتیاں مولا کریم اسی اپنے جسم وال ویکھنے مولا کریم جہان آباد نظر آندا میں مولا کریم تو نے سانو اکھیاں دا نور دتا ہے کناں دی سماع دتی بولن دی طاقت دتی ہاتھ پکڑن واسطے دتے نہیں پیر چلن واسطے دتے نہیں مولا کریم دماغ سوچن واسطے دتا بھی دل پسند کرن واسطے دتا بھی مولا کریم بڑیاں چیزاں دتیاں نہیں کتنے کھانے دیتے دینا میں ہر روز تیریاں نعمتاں کھانیاں فرمایا میری شان الحمدللہ رب العالمین فرمایا اے نعمتاں تے میں جڑے مینوں نہیں مندے میں انہاں نوں بھی دتیاں نے جڑے مینوں نہیں مندے میں کھانا انہاں نوں بھی دتا میں فرمایا میں رب ہاں میں خالق ہاں میں پیدا کیتے اکھیاں دو انہاں نوں بھی دتیاں نے ہاتھ دوئے انہاں نوں بھی دتے نے پیر دوئے دتے نے کان بھی دتے نے دماغ بھی دتے دل بھی دتا میں رنگ بھی دتا وے میری شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فرمایا میں رب میں انہاں نو سب کچھ دتا وے پر فرمایا میں احسان نہیں دتا مولا کریم احسان کیوں پیا جتلانا میں فرمایا محبوب ہکو سی ہکو محبوب سی میں او توانو دتا میں تو فرمایا میں احسان پیا جتلانا ماں توانو او محبوب دتا میں فرمایا جدی خاطر میں رب ہونا زیر فرمایا حدیث قدسی ہے کنتو کنزم محفیہ فرمایا میں چھپیا ہویا خزانہ سا میں کوئی جاندہ نہیں پہچاندہ نہیں ہے جاندہ تا پہچاندہ چاہدنا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوندی ہے فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ میں نو محبت ہو گئی میں پہچانے جاواں میں نو محبت ہو گئی میرے کوئی منگن والا ہوئے میں او دے دامنا نو اپنے کرم نال بھر دے ماں فرمایا ساریاں تو پہلے جس نور نو پیدا کیتا او میرے محبوب دا نور سی کملی والی آقا دے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی سونیو لج پالو مہربانو غریب نوازو فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے ساریاں تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا کملی والی آقا نے اے نہیں کیا جابر میرے تو پہلے نبی آئے نے رسول آئے نے بڑی مخلوق گزری ہے کملی والی آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کم نور رسالت جشن عید میلاد النبی سرمایہ اہل سنت مرحبا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر فرمایا ساریاں چیزاں کو لو پہلے اللہ رب العالمین نے توڑے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا
تائیں جسی پہ کہنے کہ ایک احد سی ایک احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاران دیاں گلاں یارے جانے اے آدم تے پیارا کل بنیا انہوں پتہ ہی نہیں ہے آج سانو کہندے نے دیکھو نہ سنی لیٹا پہلاندے نے سنی جناب جس تا گھر ویکھو لیٹا لگی ہوئیاں نے چھوٹا جی بچہ کدی غریب باپے محنت مزدوری کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال داوے لیکن خیال کریو جڑا بندہ حلال رزق کما کے اپنی اولاد نو کھلاندا وے کملی والی آقا نے فرمایا القاسبو حبیب اللہ فرمایا حلال رزق کمان والا اللہ دا دوست ہے میرے آقا دے غلاموں ایک پلے قارون دا خزانہ نمرود فرعون شداد سارے آندے خزانے رکھے جانے ایک او غریب بندہ جڑا مزدوری کر دے دنوں مزدوری کر دے 5 وقت دی نماز پڑھ دے اللہ دے رسول نو یاد کردہ میں کہنا دنیا دے خزانے ایک پلے رکھے جانے تے اس دی ٹوٹی ہوئی جتی ایک پلے رکھے ہی جائے میں اس دی ٹوٹی ہوئی جتی تو جگ دے خزانے دوبار دیواں جدے ایت غریبی پر دل وچ کملی والے آقا دا پیار رکھ دے دل وچ محبت رسول رکھ دے دل وچ ذات رسول رکھ داوے میرے آقا دے غلام روحانیت دس دی پئی ہے کہ کملی والے آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اج مدینہ شریف تو نظر کرم پئی ہوتی ہے ساڑا عقیدت یقین ہے باوی اسی جتھا بھی بیک درود و سلام پڑھئے ساڑے آقا سن دے بھی نے نالے جواب بھی دے دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرمایہ اہل سنت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے تے سوال کر دینے کہندے نے سنیو تسی گھر پہ سجاندے ہو توجہ حضرات سن کے جائے چپ نہ کر بیٹھے کرو انہاں کول علم کوئی نہیں ہوندا اعتراض کرنا سوکھا میں اعتراض کر چھوڑ دینے اگو پچھو جا دلیل لے آؤ کہ کتھے لکھے ہوئے جھنڈیاں نہیں لانیاں چاہی دیاں کتھے لکھے ہوئے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرنا چاہی دا چپ کر جائے گا اگو جواب دی کوئی بن نہیں پاوے گا آکھو اے جھنڈیاں دا نام ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے اے سپیکر دا نام نہیں ہے نہ دریاں دا نام نہیں ہے ملاد مصطفیٰ ذکر رسول دا نام ہے سانو کہندے نے جناب دیکھو نا 5 دسمبر نو عیسائی لیٹاں لاندے نے تا 12 ربیع الاول والے دن تسی لا چھوڑ دیو پھر توڑے تا عیسائیاں دے اندر کے فرق ہوندا میں کیوں گل کی دیا اگر ہور کسی اگے کردہ تینو جواب نہ ملدا پر کہا میں تینو جواب دینا کیونکہ اسی کملی والی آقا دا صدقہ کھانے ہاں اسی بھی پل رہے ہاں ساڑی اولاد بھی پل دیئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنیوں جڑے اعتراض کر دینے عیسائیاں نال ملان دینے کہ عیسائی لیٹا لاندے نے بتیاں بال دینے تسی بھی بال دیو او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت منا دینے تسی بھی منا دیو تسی انہاں دے جائے او کملی والی آقا
آقا دے غلاموں میں سنانا وا ابن کثیر نے فرمایا کہ فرمایا ابلیس 4 باری بہتا رویا ساڑی نسبت عیسائیاں نال ملائی نے ان ابلیس لعنا کہ ابلیس کتنی بار رویا 4 باری بہتا رویا کس وقت روئے ایک وقت اس وقت روئے جس وقت لعنتی ڈکلیر ہویا اس وقت رویا دوجی بار اس وقت روئے جس وقت جنت جو کڑیا گیا تیجی بار اس وقت روئے جس وقت کملی والے آقا دی آمد ہوئی ہے اور چوتھی بار اس وقت رویا جس وقت سورہ فاتحہ دی نزول ہوئے 4 باری روئے ساڑی نسبت عیسائیاں نال ملان دے ہو تسی افسوس پہ کر دے ہو اسی نہیں کہن دے کہ اسی توڑی نسبت نہیں ملان دے تسی آپ پہ مل دے ہو اسی نہیں ملان دے تسی افسوس پہ کر دے ہو ابلیس نے افسوس کیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد اجے نہیں سی ہوئی تے عملی والے آقا دا ذکر پہلے ہویا اللہ رب العالمین نے اپنی وعدنیت جلسہ فرمایا الستو بربکم ساریاں نے کیا قالو بلا ایک کو سوال الستو بربکم کیا میں توڑا پالن ڈالا نہیں قالو بلا ہاں کیوں نہیں فرمایا جاؤ اور میں قبر وچ بھی توڑے کو سوال کراواں کا من ربو کا دسو توڑا رب کون ہے وہ عید یاد نے کوئی نہیں لیکن کئی بابے ایجے بھی ہوئیں جنہاں نے وہ عید یاد سے اللہ اکبر بابا بلے شاہ کسوری کو مریدہ نے پوچھیا بابا جی اتوان بھی وہ گل یاد ہے فرمایا کیڑی گلی کہ جڑا رب نے پوچھیا سی الستو بربکم قالوا بلا ساریاں نے کیا سی آپ نے فرمایا ہاں یاد کن فیکون تے کل دی گل تے اساں اکے پریت لگائی جس وقت کہن والے نے کیا سونیا ایک گولڑے دے تاجدار نے دسیا تکیا بابا جی تسی بھی دسو نا فرمایا کن فیکون جدو رب فرمایا تے اس اویلے اسی بھی کولے سے کالو بلا اسا کنے سنیا اسی کوئی گنگے ڈورے نا سے ہکولا مکان سی ساڑا تے اسی آنے پتا بچی پھاسے اے نفس پلیت چکیتا کوئی اسی اصلو پلیت تناسے گولڑے دے تاجدار نے اس توقع دی گل کی ہے جڑی بابا جی نو سنائی گئی گولڑے دے تاجدار نے کیا کن فیکون تے کل دی گلے کہ اساں اگے پریت لنگائی تو میں حرفی نشان نیا سے جدوں دتی میں گوائی تے سانو اج بھی آپ دس دینے تے بیلے
بوٹے مہر علی شاہ تمہیں رل بیٹھے جدو سکھ دعا کو آئی رب العالمین نے فرمایا میں احسان کیتے کس تے مومنہ تے نہ یہودیاں تے ہویا نہ نصرانیاں تے ہویا نہ عیسائیاں تے ہویا نہ انہاں دے بھائیاں تے ہویا نہ انہاں دے جوائیاں تے ہویا اللہ نے احسان کیتے مومنہ تے مومن خوشیاں پہ منا دینے کملی والی آقا دی آمد ذکر پہ کر دینے رب العالمین نے اپنے پوچھیا الستو بے ربکم سارے نے کیا قالو بلا ہاں کیوں نہیں تو ہی ساڑا رب فرمایا ٹر جاؤ پرواری آئی اپنے حبیب دی امت کا مخار نبی دی واری آئی ہے تے رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ سارے نبیوں تے رسولوں کو عہد رہا کس رسول دا فرمایا او رسول آ جائے جڑا تواڈی تصدیق کرے لتو من النبی والا تنصرون تو سم مدد بھی کرنی ہے ایمان بھی لینا حضرت عباس سرکار دو عالم چچا اور مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے عہد لیا کہ اپنی امتاں وچ بھی میرا ذکر کرے ہو جے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے عہد لیا سی کہ اپنی امت سامنے بھی میرا ذکر کرے ہو جائے اللہ اکبر گال محبت ہی آگئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جان تو اللہ دے نبی سنو دے آپ دے آلے دے والے آپ دے ہواری جا رہے سنتے مائی صاحبہ کھڑین دروازے مائی صاحبہ نے پوچھیا ای کون کہ اے نبی مائی صاحبہ نے کیا ایک کردے کین پتہ چلیا جڑا نبی ہوئے کچھ کردے ایک کردے کین کہ اماں جی یہ بڑا کمار رکھ دیں انہاں کو مریض آ جائے دم کر دیں ٹھیک ہو جاتا اماں جی صرف اتنی گل نہیں جو اسی کھا کے آنے وہ بھی دستے ہیں جڑا گھر رکھ کے آنے وہ بھی دستے ہیں مائی صاحبہ نے کہ اے تو شان نبی دی ہو سکتی ہے مائی صاحبہ نے کہ دم بھی کر دیں کہ ہاں دم کر دیں تو مریض ٹھیک ہو جاندے مائی صاحبہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا میں نے انہاں دسے تو نبی ہیں تو ایک کمال نبی چونے کہ دم کر چھوڑے ٹھیک ہو جاندے جیڑا گھر رکھے آنے وہ بھی دس سکتے تو جو کھا کے آنے وہ بھی دس سکتے شان نبی دی سونیا میرے گھر کدی آ جا میری دھی بیمار ہے میری بچی ہے بیمار ہے بڑے عرصے دی بستر تپئی ہوئی اٹھ دی نہیں بول دی نہیں دیکھ دی نہیں کدی میں نے گھر تو آ جائیں نا کلی قدم رکھ دے میں نا میری بچی ٹھیک ہو جائے گی اللہ دا نبی علیم طبیعت ہوندے چل پہ مائی صاحب آگے آگے چل پئیاں جلدی جلدی گئیاں میں دروازہ کھولاں تے ناڑے گھر دساں کے اللہ دے نبی پہ آنے گھر دروازے دے اندر قدم رکھے نہ تے اگوں بچی نے کہ امی بین دا وصال ہو گئی بین فوت ہو گئی مائی صاحبہ پچھا مڑ کے کہنی سونے توں تو نہ آگے ہیں جدے واسطے لے کے آئی ہیں او ٹر گئی اللہ دے نبی نے فرمایا اماں جی کے پہ کہندے ہو فوت ہو گئی ہے جنہ جی فرمایا میں صرف مریضاں دم نہیں کردا میں تے مردے بھی زندہ کرنا ہوا فرمایا میں صرف مریضاں نو دم نہیں کردا میں تے مردے بھی زندہ کرنا ہوا اللہ دے نبی نے سر تے ہاتھ پھیریا پھیر کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال بچی اٹھ بیٹھی ہے مائی صاحبہ کہنے
لگی سنیا ذرا رک جانا میں تیرے کولو پوچھنا چاہنیاں تو اوہی جنینا جدہ پہلے نبی تے رسول اعلان کر دے گئے نے جدے بارے دستے گئے نے تو اوہی جنینا آگیا میں اللہ دے نبی نے فرمایا اماں جی میں او نہیں ہاں میں او دا اعلان کرن والا میں تے اس دا اعلان کرن والا ہاں جدا نام نامی اسمان تے احمد تے زمین تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہوئے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جی آمد نہیں ہوئی نبی تے رسول تذکرہ پہ کر دینے تے مائیاں بھی جان دیاں نے اس سونے دا تذکرہ نبی تے رسول کر دے گئے نے اج اسی ملاد شریف دی محفل پہ کرنے کملی والے آقا دے غلاموں اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے جدی شان رب نے فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا او میں تسانو ملاد شریف سنانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمدی اجراتے تھوڑے جے لمحیاں تو بعد او وقت آن والے جس گڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباد بشریت وچ اس روئے زمین تے قدم رکھیا تے رب نے فرمایا جعل لی الارض مسجدا فرمایا سونیا تو نے قدم رکھیا وے میں تیرے قدم دی برکت دی وجہ تو ساری زمین نو مسجد بنا چھوڑیا وے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ماں دے بطن مبارک وچنے سنو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں بیچاریاں سنیے ہی نہیں ہیں پڑھیے ہی نہیں ہیں انہاں عقل تو پیدل نے انہاں نو کے پتہ سارے آقا دی کے شانے سارے آقا نو رب نے کتنے مرتبے دے کے بھیجی آوے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ دے بطن مبارک وچنے محلے دیاں عورتاں آگیاں آکا کہن لگیاں عبدالمطلبیں تیری نو ہر روز نمی خوشبو لاندی ہے اج کپڑے دھون گئی ہے کپڑے دھو کے آ گئی ہے پر کپڑے دھو کے ہو تو آ گئی ہے خوشبو آندی رہی ہے کافی دیر پچھے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو بیویاں نے دسیا ان کرمالیاں نو کوئی گل مل جائے تے شکایت بھی کر دیان شکوہ بھی کر دیان تے اگا گل نو ٹور دیاں بھی این بیویاں نے گل کی تھی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو گئے آپ آئے حجر مبارک وچ کوئی بڑا محل نہیں ہے کچا دیا حجرہ مبارک ہے جدی ترجمانی جناب بابا فرید کوڑ مٹھن دا تاجدار پیا کر دے آپ فرمانے نے چھڑیاں دا چھتے ہاں شدیر سن کھجور دے دنیا آکے تقدیسی جلوے حضور دے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑ بٹھایا کیوں میری یہ دھیے بہوں چنگی ہیں یاد رکھیو جس دیو نو تسی گھر لے آنے ہو نو نہ سمجھیا کرو دھی سمجھیا کرو او بھی دیکھو نا کس دی ہوندی ہے کون ہے جڑا بندہ اگر دین دی چیز نہ ہوندی کوئی بندہ اپنی دھی نہ دیندہ دیکھو نا جگر دا ٹکڑا ہوندا میں بندہ گھروں ٹور چھوڑ دے دیکھو نا پاڑ کے بڑی کر کے دے چھوڑ دے توڑے گھر آ جاندی ہے او دے نال سلوک انج کیتا کرو جو میں اپنیاں دھیاں نال کر دیو
اپنی دھیاں دی طرف سلوک کیتا کرو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھیے بہوں چنگی ہیں پر مکے دیاں عورتاں میں نو شکایت کیتی ہے تو خوشبو لانی ہے اکھا میں چاسوں آگئے کیا بابا جس گھر جو آئیاں او تب خوشبو کوئی نہیں تکی غربت سی او تب خوشبو نہیں لائی تے بابا جس دن دی اس گھر وچ آئیاں اجے خوشی ملی نہیں ہے میرے سر تو سایہ اٹھ گیا ہوئے میرے سر تو تاج ٹر گئے نے حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے میں تو کدی بھی خوشبو نہیں لائی پر بابا جی خوشبو دا پوچھ دیو جس دن دی توڑے پتر دی امانت میرے کوڑا آئی ہے گل صرف خوشبو دی نہیں ہے میں درختہ کوڑو بھی گزر دیاں او بھی پڑھ دینے الصلاة والسلام علیک یا ام رسول اللہ بابا پتھر بھی میں نو درود و سلام میں نو بھیج دینے کیا بابا اتنی گل نہیں ہے میں پانی بھرن جانیاں کدی ڈول پانی بھی سٹ کے کدی نہیں بھریا میں برتن قریب کرنیاں پانی برتن وچا جاندے میں ایک دن آواز کہ کیا پانی آئیں کیوں کرنا میں کیا آواز آئی آمنا تیری وجہ تو نہیں کردہ میں اس نور دا ادب کرنا ماں جڑا اللہ نے تیرے کول امانت رکھیا میں اے نور اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی وچ بھی چمکدا سی آپ نے ایڑی رگڑی سی میں نے حکم ہویا سی جلدی کر میرے نبی دے پیران دے بوسے لے لے میرے نبی دے پیران دے بوسے لے کیا اے تیری وجہ تو نہیں میں اس سونے دا ادب یا کرنا ماں جڑی آج رات آج ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رات آپ دی والدہ پاک فرمانیاں نے میں گھر وچ لیٹی ہوئیاں فرمایا تارے جھک جھک کے میرے حجرے وال پہ آندے نے سلامہ دیاں آوازاں بیانیاں نے دروداں دیاں آوازاں بیانیاں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کو بیٹھ کے دعا پہ کر دینے یا اللہ میری دیو دی خیر کری میرے پتر دے گھر امید یا اللہ کرم کری مہربانی فرماوی میری دیو تے کرم کری مہربانی فرمائی دعا پہ کر دینے آپ فرما دینے رأی تو کعبہ فرمایا میں کعبے نو تکیا سجدہ سجدہ بھی کر دے کدھر بھی کر دے نحوے مقام ابراہیم اے قاری صاحب نے شعر پڑھے سننا اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار آپ فرمانے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو اچھا کسی دی ذہن میں سوال پیدا ہو جائے یار کعبہ شریف کی میں جھک سکتا ہے وہ تو پتھران دا بنے گا اچھا نہیں جھک سکتا نہیں جی کی میں جھک سکتا یہ مولی کی میں مار چھوڑ دیں آنکھو یہ ابو جال کو پوچھ لے ابو جال کو پوچھ کنکریاں آتا میں رکھن دا ٹور پہ
آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول تے کہن لگا دسو میرے ہاتھ وچ کی وے تے میرے اور آپ دے آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دساں یا جڑا تیرے ہاتھ وچ او دسے مولی جی سانو جواب دیو نا ساڑے کو پوچھ دیو کعبہ کیویں جھکیا میں کہنا مینوں دسنا مٹھی وچ کنکریاں نے انہاں نوں کیویں پتہ چل گیا او بیاں پڑھدیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مولی جی دسو نا تسی بھی درخت نو کدی پٹنا زمین جو کڈ لینا تا پھر زمین وچ رکھ چھوڑنا پانی بھی پہنا رہنا پر درخت ساوا نہیں ہو سکتا تے میرے اور آپ دی آقا بلان آئے گواہی بھی دیوے نڑے اپنی جائی بھی ٹر جائے تے سکے بھی نہیں مکے بھی نہیں پتہ چلیا نبی ہو روندے مولوی ہو روندے او جڑا اپنے جے پہ کہندے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہندے ہو کہ او ساریاں بشراں چو بہتر نے نبیاں تو بعد دو ترے واری مولی نو کہنا مولی جی دسو نا ابو بکر صدیق بہتر نے ساریاں بشراں وچو نبی تو بعد جی بالکل اسے طرح آکھو ملا جی پھر اپنے ذہن دا علاج کرانا تو تبیا کہنے میں نبی ساڑھے جینے ادھر ابو بکر صدیق نو افضل بشر بیا کہنا میں آکھو ملا ساڑھا ایو یقید ہے اگر ابو بکر جیا کوئی بشر نہیں ہو سکتا تے ابو بکر دی ایک روایت آکے سانو دس چھوڑ کہ ابو بکر صدیق نے کیا ہوئے جے جے اسیاں آقا تسی ساڑھے دے ہو ایک روایت دس پلیا پلایا ملہ جی توڑے پر نہیں دس سکتے تو سب بس صرف یاد رکھو ہی صرف اعتراض کر چھوڑ دینے کو میں دستا سا پہ سبتین نو راستے وچو کہ ساڑھے محلے دے ایک بندہ نہ تے انہوں نے اہل حدیث بنایا تے سوال کرن دا سن کو شوق ہے بچے پڑھ رہے سن میں نے کو کتاباں سبق پہ پڑھ دے سن ابتدائی آیا نا تے پچھونا جانا جی سالے سواب کتے لکھے ہوئے میں عربی دی کتاب چاہ کے سامنے رکھ سکتا تو اس نے اپنے پچھو پرتی کہنے لگا ٹھیک ہے تو بچے کہنے لگے کاری صاحب اس پچھے کیسی میں کہ سالے سواب جانا اسی چاہ کوئی نہیں میں کوئی نہ چکل اتنا ہی ہوندے پڑھے لکھے اتنا ہی ہوندے ایڈا کوئی نہیں عقل ہوندے ولیلی تاجدار نے میں کہ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ پاک فرمانیاں نے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ادھر جناب آپ دے دادا پاک پہ دعا کر دینے آپ دی والدہ پاک فرمانیاں نے میرا گھر نور نلا نور ہو گیا فرمانیاں نے ایک بی بی لمبے قد دی میرے کمرے بچ آئیے حجر مبارک بچ آئیے میں نے سلام کیتا میں کہ امی جی تسی کونو کہ ادھیے امنا میرا نا حواوے میں کل نبیاں دی ماما سوائے آدم دے میں آدم دی بیویاں کل انسانہ تے کل نبیاں دی ماما دیئے اج تنی پتر دی میں دائی بن کے آئیاں کہ تو جی بی بی کو پچھیا تو کونے کہ میں کسی نبی دی بیوی نہیں ہاں میں نبی دی ماما میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ و میرا نام مریم میں تیجی عورت کو پچھیا تو کونے کیا میں نہ کسی نبی دی ماما نہ کسی نبی دی بیویاں میں اوہاں جنہیں اللہ دے کلیم نو ہتھاں تے رکھیا فرعون نے کیا مار دئیے تو میں کیا نہیں قرۃ عین لی
ولکی اے ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا اجے جان دی نہیں ہے کہ نبی نے رب العالمین نے فرمایا تو تے نے جان دی پر میں تے جاننا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا فرعون سزا دیندے روز مروان دے مار پہ رہی ہے بی بی پریشان ہو گئی ہے ایک دن رو پئی عرض کر دیا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ یا اللہ میں تنگ آ گئیاں ظلماتو یا اللہ کرم کرنا میرا کوئی اپنے کول گھر بنا لے رب العالمین نے فرمایا جبریل جا میری بندی نو کہہ دے میں گھراں تو پاکاں میرا کوئی اوارڈ گوارڈ نہیں ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے کوئی برادری نہیں ہے کوئی میں تھا مکان نہیں رکھدا ہاں قیامت والے دن اپنے سونے محبوب دے نکاح وچ میں تینوں دے دیواں گا میرے محبوب نال رویں گی جتھا میرا سونا محبوب روے گا اوتھے تو رویں گی سمجھنا میں اللہ دے کول پئی رانیاں اللہ اکبر آپ دی والدہ پاک فرمانیہ نے میرے گھر نور زہر ہویا حرج منی نور نور زہر ہویا رب نے بھی اعلان کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تائیاں صفحہ کہنے کہ نور ازلی چمکا گاہی بھی اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تے سویرا ہو گیا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو رخ سے گیسو اٹھانے تو دو سارا زمانہ روشنی میں بدل جائے آپ دے دادا پاک فرمانے نے رأی تو کعبہ فرمایا میں کعبے نو تکیا سجدہ سجدہ بیا کر دے نحو مقام ابراہیم والے آپ فرمانے نے سمیں تو صوت تکبیر اللہ اکبر فرمایا صرف جھکی ہی نہیں ہے بلکہ نعرہ تکبیر بھی بلند کیتا میں آواز دے کہ کعبہ دنیا تیرے وال جھک دیئے تو کدھر بیا جھکنا میں فرمانے نے آواز آئی الان تحرتو من انجاس المشرکین وارجاس الجاہلیہ کہ آج میں کیوں نہ جھکاں بتاں دی پلیتی کولوں مینوں پاک کرن والا سونا آ گیا وے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی آپ دی والدہ پاک فرمانیہ نے آنے سر سجدے وچ رکھی آئے تے کملی والی آقا نے دسیا من تواضع اللہ رفع اللہ فرمایا میں اللہ دا محبوباں نبیان دا بھی اماماں پر فرمایا امتیوں میں توانوں دستہ بیاواں اگر اچھا ہونا چاندے ہو جھک جاؤ اللہ توانوں اچھا کر دے گا جھک جاؤ جتنے جھکو گے اتنے اچھے ہو جاؤ گے تو جتنے اکڑو گے اتنے مٹ جاؤ گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے وچ رکھیا آپ دی والدہ پاک فرمانے نا سر چکے تو مٹھ بند سی مٹھ وچ مٹی مبارک سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نے عرض کی سنے وہ مٹی کیسی فرمایا رب نے کائنات میرے دستے قدرت وچ دے چکی ساری کائنات تو میں نے وارث بنا چکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی ہر سیڑ تک خوشی ہو گئی جنوارہ نبی مبارکہ دیتیاں
رب نے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، اللہ پاک عالمین واسطے رحمت بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیجیا۔ اور کوئی خوشی کرے یا نہ کرے اے بابیاں نو ضرور کرنی چاہیے کہ کملی والے آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں اللہ نے جنت بنائی ہے، اس جنت نو اللہ نے باب دی رضا وچ رکھیا وے، اللہ نے ماں تے باب دی زیارت کرن دی وجہ جو اللہ تانوں ایک مقبول حج دا ثواب دے گا۔ میں کہنا اور کرے یا نہ کرے ماں نو ضرور کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ماں دے قدمہ وچ جنت رکھی ہے۔ ایک نے دسے اور کوئی خوشی منائی یا نہ منائی بیٹیاں ضرور منانی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے بچیاں زندہ درگور کر دے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں جدیاں 3 بچیاں انہاں نو بڑا کر کے گھر پہنچائے، فرمایا قیامت والے دن میرے نال مل کے جنت جائے گا۔ میرے آقا دے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سنیا جدیاں 3 نہ ہوں، فرمایا 2 سے سونے جدیاں 2 نہ ہوں، فرمایا 1 کو سے سونے جدی 1 بھی نہ ہوئے، فرمایا کسی مسلمان بھائی دی دیو دی سیر پہ آتا گھر پہنچائے قیامت والے دن میرے نال جنت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کچھ قیدی لائے، جنگ تو واپس آئے نا تو کچھ قیدی لوگ جدے وچ مرد بھی سن، عورتاں بھی سن، بچے بھی سن، نوجوان بھی سن۔ عورتاں جڑیاں بیٹھیاں سن انہاں دے سر تے دوپٹے نہیں سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا مدینہ شریف دے اندر جتنے رہنے انہوں نے ہر ایک دروازے تے دستک دے۔ اور دوسری گل مزے دی سنو کہ یہ مدینہ شریف جڑا نا یہ جس بادشاہ نے آباد کرایا سی طب و میری جن کیا جاندہ ہے، طب اول بھی کیا جاندہ ہے۔ یہ بھی کعبہ شریف تے حملہ کرن واسطے آیا سی، یہ دی اکھاں وچ پانی شروع ہو گئی سی تے بدبو آندی سی تے نال عالم سن تو ان عالماں نے کہا کہ تیرے دل میں خیال تو نہیں آیا کعبہ شریف تے حملے دا جنا آئے؟ اس وجہ تو آئے کہ مکہ دے لوگ نے میں نے استقبال نے کیتا، میں دنیا دا بہت بڑا فاتح ہاں۔ انہوں نے کہا ایک گل دل وچ کٹ چھوڑ، اے اللہ دا گھر ہے۔ اس نے دل چ کڈی گل توبہ کیتی تے اکھاں چ پانی بند ہو گیا۔ واپس مڑ رہے سی تے مدینہ شریف والی جگہ جتے اجے کوئی شہر آباد نہیں سی، اوتھے آئے تے علماء نے آپس وچ گلاں کیتیاں کہ ایک او جگہ جتے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آن گئے۔ طب و میری نے پوچھا بھئی یار کیا گلاں پہ کر دیو کہ جی اے او مقام ہے جتھے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آن گئے۔ انہیں کہا اچھا پکی گل ہے جن پکی گل، انہیں کہا پھر شہر آباد کر 100 عالم اوتھے ٹھہرایا، 100 عالم ماں دے گھر بنائے تو کہنے لگا پھر ایک انج کر دیاں نا ایک اس سونے دا گھر بنا چھوڑ دیا تو توڑے جو قرآن اندازی کر دے ہیں کہ توڑے جو جس تا نہ آیا نا وہ اس گھر وچ رہے گا، لیکن اس گھر نو اپنا گھر نہیں سمجھے گا، اس گھر نو اپنے سونے دے گھر سمجھے گا، اس گھر دے اندر خدمت کرے گا۔ کہ ٹھیک ہے نہ نکل آیا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا و اجداد، تو تبو میری نے خط لکھیا کہ ایک خط میرا کو رکھ لو، پتھراں وچ رکھے نہ تو کھجوراں دے پتے ولیٹ کے کہ رکھ چھوڑو نسل در نسل چلانا وسیع کر دے رہنا۔ جس وقت اس سونا تے ہجرت کر کے آئے نہ تو میرا ایک خط آپ نو دے چھوڑنا۔ جڑے کہندے ہیں غیب کا علم نہ ہو، میں کہا ملہ جی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تو خط دا ہی پڑھ لے کہ میرے اور آپ دے آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئین تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ فرمایا جاؤ نہ پہلے میرے غلام دا خط تلے آؤ نا۔ عرض کی سنیا او میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا سی، فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں،
فرمایا کہ اگر میرا اعلان کرن والا جان دے جو گھر رکھے آندے ہو، فرمایا میں کائنات نو پیا ویکھنا وا، اللہ نے میں نے کائنات تا نبی بنا کے بھیجیا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میں نے چادراں دتیاں، ساریاں بیویاں نے سر تے لے لیاں، پر ایک نوجوان عورت چادر دیتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بی بی نے چادر سر تے نہیں کیتی، اپنے سامنے رکھ لئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ آئے نے، فرمایا بلال انہوں چادر نہیں ملی، سونے آؤ چادر دیتی ہے، پر اس بی بی نے سر تے نہیں کیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اندر جانا، ایک یمنی چادر آئیے، نوی چادر آئیے، لے آ اس بی بی نو سرد دے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر تو چادر لے آ کے دیتی، بی بی نے او بھی چادر سرد نہیں کی تھی، اگے رکھ لئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال پوچھو تو صحیح نا، چادر کیوں نہیں پہ کر دی؟ کہنے لگی چادر اس وجہ تو نہیں پہ کر دی، میرے ماں باپ ضعیف، ان میں گھر چھوڑ کے آئیاں، میں بکریاں چرا رہی ساں، تسی میں نو نال لے آئیو، اج میرے ماں باپ دا دروازہ کسے نہیں کھولیا ہوئے گا، میری ماں پریشان ہوئے گی، میرا ابا پریشان ہوئے گا، پتہ نہیں جی کدھر رہ گئی ہے، اج نہیں آئی، بہت چر ہو گئی ہے کہ آج اس وقت گل کی دیئے۔ کملی والی آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام کون ہے جڑا اس بی بی نو گھر چھوڑ کے آوے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اٹھے، میری اور آپ دی آقا نے فرمایا بی بی نو بلاؤ کہ جتھے جانیں دس کتھے جانیں۔ بی بی آئیے چادر نہیں چکی، کملی والی آقا نے فرمایا بلال انہوں چادر دے دے، کہنے لگی نہیں میں نال نہیں سلے کے آئی، میں نو آپ نے دیتی ہے۔ میری اور آپ دی آقا نے فرمایا میں اللہ دا نبیاں جو دے دیواں مڑ واپس نہیں لیندہ۔ غلامہ نے عرض کی دی سونیو اس کلمہ جی نہیں پڑھیا، چادر کیوں پہ دے ہو، ادھے سر تے کیوں پہ رکھ دیو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں کلمہ تنیس پڑھیا پر کسے دی دیت ہے نا، کسے دی دیت ہے نا، خیال کریو امیر دی بھی دھی ہوندی ہے، غریب دی دھی ہوندی ہے، عزت ہر ایک دی بچی دی کیتی کرو، تسی کسے دی بچی دی عزت کرے گی اللہ توڑیاں آپ عزت رکھے گا۔ بی بی نو لے کے چل پینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جس وقت گھر پہنچے نے، بی بی جلدی جلدی اندر گئی ہے، او دے باپ نے کیا دھیے آ گئی ہیں، لیٹ دی گل نہیں پیا کردہ، اے پہ کہنے آ گئی ہیں، کہنے لگی ہاں آ گئیاں، باپ نے کیا دھیے گھر کے لے کے آئی ہیں، کیا بابا میں چادر لے کے آئیاں، کیا کدی لے کے آئی ہیں، کیا سن بابا میں پوچھیا نہیں ہے او کون ہے، اتنا پتہ چلے او اللہ دا رسول ہے۔ پوچھیا نہیں ہے پر اتنا پتہ چلے کہ اللہ دے رسول ہے۔ کیا دیئے پھر کلمہ بھی پڑھے ہی کوئی نہیں، کیا بابا کلمہ تو کوئی نہیں پڑھیا، فرمایا دیئے کلمہ تو پھر انہاں دا پڑھنا چاہیے جانا۔ باپ نے کیا چادر میں نے قریب کر، چادر جس وقت قریب کی تھی نہ سن گیا نا، تو بس سانس اندر گیا تو باہر آیا تو کیا دیئے سانوں بھی پڑھا تو آپ بھی ٹر جا، ساڑھے کلمے دی بھی تصدیق کرا کے آ جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جس بھی محبت اور پیار دا اظہار کیتے نا، اللہ نے اس تے کرم کیتے، اللہ نے اس تے مہربانی کیتی ہے۔
یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی گل کرنا اور سننا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک جو واپس پہ آنا تے میرے اور آپ دی آقا دا کوئی ایک غلام نہیں, کئی ہزار غلام موجود سن, کیونکہ جنگ تبوک ہوئے کہ جدے اندر جنگ نہیں ہوئی, فتح ہو گئی ہے, جنگ تو بغیر فتح ہوئی ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونے آؤ کدی میں تو ساڑی نات نہ سنا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا سنا. حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے, عرض کی تھی من قبلو سونے آن تسی او کہ اجے کچھ نہیں سی تے آپ دا ذکر سی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے من قبل حاتب تفیض العالف وفی مستادعین حیث یکسف البارک ورد نار الحلیل. عرض کی تھی سونے آؤ تسی او وہ جنہاں دا تذکرہ ساریاں تو پہلے ہویا, سونے آؤ تسی او وہ فی صلبی کیف یختار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صلب مبارک وچو سونے آؤ اگ وچ بھی گئے نے, اگ نے بھی نہیں جلایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متھا چمیا, فرمایا چاچا اللہ تیرا سلامت رکھے. اور سارے حاضری لوانے وقت بھی وہ قریب آگے, کوئی پتہ نہیں ہے کس بابے دی زبان چو اج دعا نکل جائے, کسی ماں دی زبان چو, کسی بہن دی زبان چو, کسی بیٹی دی زبان چو اج دعا نکل جائے. رات نو اکھ لگے فاطمہ الزہرا دا بابا آ جائے, کرم ہو جان سونیا لج پالو مہربانو غریب نوازو, عمل پلے کوئی نہیں پر عرض کرنے سونیا اج مہربانی کرو نا ساڑھے جبھی کرم کرو, جس طرح گولڑے دے تاجدار تے کرم کیتا ہو, جس طرح بریلی دے تاجدار تے کچے حجرے وچ مہربانی فرمائی, جس طرح غازی ممتاز قادری تے ہڑیالہ جیل وچ مہربانی فرمائی, جس طرح غازی علمدین شہید تے مہربانی میاں والی جیل وچ فرمائی ہے, جس طرح غازی قیوم تے کرم کیتا نے سونے ساڑھے جبھی کرم کرو نا, مہربانی کرو دیو نا, عمل تک کوئی نہیں ہے. سونے جس طرح الحمرہ وادی وچ گولڑے دے تاجدار تے کرم ہویا, آپ نے ویکھیا ویکھیا اک اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں, سچ آکھت رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اسی بھی راتی سویت سرکار دو آسل دیدار ہو جائے, اسی بھی تڑپ کے گولڑے دی تاجدار دی ترکائی آقا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہانے, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب. اللہ رب العالمین دی بارگاہ ایک تسو دعا ہے کہ اللہ پاک اللہ میاں صاحب اللہ اکبر میاں صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل پہ میں کردہ سا تو میاں صاحب فرما دینے کہ عشق مصطفیٰ میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں, عشق مصطفیٰ میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں, حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں, ارے آپ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. ارے گھر کو سجا کر کہا حضرت ایوب انصاری نے دیکھ لیتے ہیں
اور کدھر جاتے. اچھا درخواست ضرور کیتا کرو, ہر روز کیتا کرو. سرکار دو عرض بار گئے تو سونے اللہ جپالو مہربانو غریب نوازو بہوں میرے ماڑے ہیں پر سونے تواڈے واسطے تے کوئی بڑی گل نہیں نا کدی ایک کرم کر چھوڑتے. اللہ اکبر. بابا فرید کوٹ مٹن والی سرکار آپ نہ ہر روز مدینہ شریف آتے منہ کر کرنا کھڑے ہوتے تو کوئی بندہ کو لگن جڑا بھی تے وہ آکھو بابا کے پہ کر دے ہوتے آپ فرمان میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست پہ کر دوں. بابا اتھے کھڑو کے باولپور دے علاقے کھڑا ہو کے درخواست کر دیں. فرمایا ایک کیڑی گل ہے درخواست بندہ جتھے بھی کھڑا ہو کے کر دے. کوئی کول درویش گزرا کہ بابا جی کے پہ درخواست کر دیں کہ سارے ہم 10 درخواست پہ کر داں پر تینوں 10 میں کیڑی پہ درخواست کر داں. بابا فرید کہنے نے کہ میں درخواست پہ کرنا کہ ایک واری لنگ آ ساڑی جاتے. ایک واری لنگ آ ساڑی جاتے زاریاں کرے سوں سکا لہا کے. بابا جی کہنے نے جس طرح آپ نے جناب بزم کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نے دریاں بچھائیاں نے لیٹاں لائیاں نے سپیکر لایا وے ساؤنڈ والے دی اللہ مال جان عزت برکتاں عطا فرمائے سونا پیا چلا دے. تو بابا جی پہ کہندے نے سونیو ایک واری لنگ آ ساڑی جاتے زاریاں کرے سوں سکا لہا کے. آ فرمانے نے پھول پانے مصری لاچیاں بندے سوں مل مل بیٹھے سوں ادر چھڑکے سوں ایک واری لنگ آ ساڑی جاتے. آپ فرمانے نے کہ آسو تے کے کرساں حضور آسو تے مہندی لوے سوں سہرے پوے سوں کولے بے سوں بلڑا بنا کے. اگو پھر عرض کر دیں کہ سونیوں کھیر کھلا سوں دے دے مروڑے پئی سلا سوں سہ میں جوڑے خیرات کرے سوں. ہاں تے غریبی پر دل بڑا امیر. اگے فرماندے نے سونے آسو تا پھر ونجن نہ دے سوں گل پا پلڑو منتاں کرے سوں. ایکو ایا گل فرید دی من گھن بامی چا گن تیانے گنے. ایک باری لنگ آ ساڑی جاتے زاریاں کرے سوں سکاں لہا کے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ ایک تصویر دعا ہے کہ اللہ حضری قبول فرمائے. ان 2-3 گلاں میلاد شریف دی بارے سن لو تے پلے نال بن کے جوے تے جڑا ملنا پوچھے جواب دیتا کرو. آکھے نے کہ یہ تو سے جھنڈیاں لاندے ہو. پہلے میں عرض کر دیتا ہے کہ انہاں دا نام میلاد نہیں میلاد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھو نا جس وقت یہ جرائی سسٹم نہیں سی یعنی اپریشن دا سسٹم نہیں سی تے اس وقت علاج نہیں ہوندے سن. جس وقت دوائیاں دی فیکٹریاں نہیں سن اس وقت لوگوں دے علاج نہیں ہوندے سن. ہر دور دی ایک نوی ضرورت ہر دور دی ایک نوی چیز. لوگ حج تے جاندے سن کوئی پیدل جاندے سن کوئی اٹھاں تے گھوڑیاں تے سوار ہو کے جاندے سن. ہن جناب جہازاں تے جاندے. ہن بندہ اعتراض کرے کہ اے کیوں؟ اے ہر چیز ہر دور دی ضرورت ہے. اس چیز دا نام میلاد نہیں کہ جھنڈیاں دا نا اے اپنے اپنے وقت دی ضرورت ہے. وقت دے نال چلدیاں بھی چیزاں وقت نال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا اس چیز دا نام ہے کہ آپ دی آمد دا ذکر کرنا. باقی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کسی نے پوچھے کہ مولوی صاحب کوئی بندہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے کسی بندے نو تحفہ دے وے تے اس کے بارے مولوی جی کے کہندے ہو؟
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بندہ تحفہ دین دے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ فرمایا اس میں عدم جواز کوئی دلیل نہیں، کوئی روایت نہیں، یعنی اس کی مخالف کوئی روایت نہیں، اس وجہ تو دیتی جا سکتی ہے. جڑا ملنا زیادہ آکھے نا بھئی اے نجائز آکھو لے یار کوئی دس، لیکن ایک گل شریعت اندر رہے گی، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو انہاں کو کوئی یہ چیز نہیں، نہ کوئی جنہاں دے کوئی دلیل ہے سانو روکن دی. ساڈا مسلک ہووے جس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے اللہ دے ولی موجود نے، اللہ دا کرم ہے. اگر کمزور کیتے مسلک نو ساڈے عملاں نے کیتے، اسی کم اے جے کر چھوڑ دیاں جنہاں نو گھروں کوئی نہیں پوچھدا او اعتراض ساڈے تے آ کے کردے، جنہاں دی گھر کوئی حیثیت نہیں، برادری وچ نہیں، ٹبرا وچ نہیں، او آ کے سنیت ساڑھے تے کر سکتے. آکھو میلاد شریف مناؤ شریعت اندر رہ کے مناؤ، کوئی یہ ڈھول باجے اس طرح کا مناؤ، درود السلام پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، نعت شریف پڑھو، تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اعتراض جڑا کر دیں اس طرح کر دیں جی اے دیکھو جی سنی اس طرح پہ کر دیں، ڈھول پہ مار دیں فلان کر دیں، اس طرح دی چیزاں ناجائز ہیں، ان چیزاں نہ کرو. باقی میلاد شریف خوشی جڑی ہے تے اگور آکھنے نہ جڑے جی تسی بہت شان وداندے ہو. میں ایک پکی جی گل کرتا ہوں ٹھلی جی، میں نہ کاپی تے پنسل لو تو ملہ نو دے چھوڑو، مولوی جی دسو کتنی شان بیان کرنی چاہیے، تسی لکھ دے آکھے گا نہیں نہیں اتنی بیان کرنی چاہیے، اتنی بیان کرنی چاہیے. سیرت بیان کر سکتے آپ سفر میں اس طرح نظریں جھکا کر گزرتے تھے، اس طرح آپ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گزرتے تھے. آکھو ایک حیا والی عورتی نشانی بھی ہے. سرکار دو اصل سیرت کس طرح وکھری نظر آوے گی بیان کی ہے. آکھو او ہستی کہ اگر چہرے مبارک تو پردہ پچھا کرے نہ تو ڈبیا سورج مڑا دے، اگر انگلی اٹھا دے تو چن کریجا چیر کے قدمہ وچ رکھ دے، اگر پانیاں وچ ہاتھ رکھ دے تو پانیاں دے چشمے جاری ہو جائے. اے سیرت مصطفیٰ ہے، اے عظمت مصطفیٰ ہے. اللہ رب العالمین حاضری قبول فرمائے. میں انتہائی مشکور ہاں بھائی نظیر صاحب دا، پھر چھوٹے بھائی کہ اللہ نے میں دعوت دیتی آپ دے ایمان بھرے چہرے دے کہ اللہ پاک نے اس محفل دے اندر میں حاضری نصیب کی ہے. تمہاری خوبصورت محفل اللہ اس میں قبول فرمائے، اور جس بزم نے اتنا اہتمام کیتے ہیں، جنہ بزرگاں نے، نوجوانوں نے، بچیاں نے، ماواں نے، بہنوں نے، بیٹیاں نے تعاون کیتے، اللہ سب دے مال جان عزت کروڑوں برکتاں عطا فرمائے. وما علینا الا